الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی لیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی. سورہ فجر مکی سورہ ہے یہ بھی اور اس کے مضمون سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یہ سورہ اس زمانے کی ہوگی جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر گئی ہوگی اور مسلمانوں پہ ان کا ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا. اس لیے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 باتوں کی قسم کھائی ہے اور ان چیزوں کو گواہ بنایا ہے اس بات پہ کہ جس بات کا کفار مکہ انکار کر رہے ہیں وہ بات ہو کے رہے گی. یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے مثالیں دی جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا انہوں نے کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے اور اس کے نتیجے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ان پہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات کے حوالے سے کفار مکہ کو ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوئی صورتحال اس سے ملتی جلتی پیدا ہو چکی تھی جیسی صورتحال قوم عاد اور قوم سمود نے پیدا کر رکھی تھی دنیا میں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد نازل ہوئی ہوگی
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کی مثالیں دینے کے بعد انسان کی ذاتی اصلاح کے لیے چند کمزوریوں کا ذکر فرمایا، بیماری کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی بیماری کا علاج بھی تجویز فرما دیا کہ یہ بیماری تو انسانوں کو لگتی ہے اور لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا کہ اگر انسان اس وقت کو یاد رکھے جن کی قسم کھائی گئی ہے اور جو ہو کے رہنے والی ہے، تو پھر انسان اس بیماری کا علاج بھی خود ہی کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو عاقبت یاد ہو، حساب کتاب یاد ہو، اللہ کے حضور جواب دہی کا انسان کو ذہن نشین ہو، تو پھر اس بیماری سے انسان بچ بھی سکتا ہے۔ ان باتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے مختلف توجیحات کی ہیں، اپنے اپنے انداز سے ہر آدمی یا ہر مفسر جو ہے وہ سوچتا ہے، لیکن اس کا حاصل یہی ہے کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں یا تو ان کی عظمت کی وجہ سے اور یا پھر اس وجہ سے کہ جس نظام میں یہ چیزیں کام کر رہی ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس نظام کو کنٹرول کرنے والی ذات اور اس نظام کو چلانے والی ذات اتنی طاقتور ہے، اتنی قادر ہے اور اتنی حکمتوں والی ہے کہ اس نے کوئی چیز دنیا میں ابس نہیں بنائی، اور وہ پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے وہ دوبارہ اس طرح کا نیا نظام بھی بنا دے۔ جس نے پہلی دفعہ لوگوں کو پیدا کیا، دوسری دفعہ بھی پیدا کر لے۔ جس نے پہلی دفعہ آسمان اور زمین بنائے وہ پوری طرح قادر ہے کہ دوبارہ بھی ایسے زمین اور آسمان بنا لے۔ جس نے پہلے یہ سارا نظام چلایا ہے اور چلا رہا ہے وہ پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ دوبارہ ایک نیا نظام بنا کے وہ ساری باتیں اور وعدے پورے کر دے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اب اگر ان کی عظمت کے اعتبار سے لیا جائے تو فجر کی عظمت یہ ہے کہ رات کو تھکا ماندہ انسان سوتا ہے کام کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی محض یہ قدرت ہے، انسان اس بات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا، کوئی بات سمجھ نہیں سکتا کہ نیند ہے کیا چیز۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسان بیٹری چارج ہو جاتی ہے، نئے سرے سے انسان بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، سارے کام کرنے کے لیے انسان بالکل ایسے مستعد ہوتا ہے اور بڑے شوق سے اور بڑے آرام سے اپنے کام پہ جاتا ہے، سارا دن کام کاج کرتا ہے، تھکا ماندہ پھر رات کو آتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر فجر کے وقت بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے فجر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح لیال اشر سے بعض لوگوں نے رمضان کا آخری اشرہ مراد لیا ہے اور بعض لوگوں نے ذوالحج کا پہلا اشرہ مراد لیا ہے۔ دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے آخری اشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور اگر اس کو ذوالحجہ کی جو آخری پہلی 10 راتیں ہیں یا 10 دن ہیں وہ لیا جائے تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں نیک اعمال، ان سے زیادہ افضل کوئی اور عمل نہیں ہے، اللہ یہ کہ ایک آدمی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی اپنے مال سے اور جان سے جہاد پہ نکلتا ہے تب بھی؟ فرمایا کہ ہاں اگر ایک آدمی اپنے مال اور جان کے ساتھ لے کے جہاد پہ نکلتا ہے تب بھی افضل نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ اس راہ میں شہید ہو جائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 راتوں کی فضیلت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور جن لوگوں نے نظام کائنات کے حوالے سے اس کا معنی لیا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ مہینے کے 30 دن ہیں، پہلی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی لیال اشر، اور پھر اس کے بعد دوسری 10 راتیں آ جاتی ہیں، پھر تیسری 10 راتیں آ جاتی ہیں، پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ اور ان 3 اشروں میں چاند جو ہے وہ پہلے اشرے میں طلوع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، دوسرے اشرے میں ماہ کامل بن جاتا ہے اور گھٹنا شروع ہو جاتا ہے،
حتیٰ کہ تیسرے حصے میں جا کے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، اور چاند کا پورا سرکل جو ہے 29 دنوں میں یا 30 دنوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس اعتبار سے ایک نظام کائنات کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ سامنے رکھا کہ 10 راتیں کر کے پورا مہینہ گزرتا ہے، جس میں سورج بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور اس طرح سے تمہاری یہ گردش و لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے۔ بس شف بل وتر، شف کا مطلب ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے جوڑ دینا۔ شفیع کسے کہتے ہیں؟ جوڑنے والے کو۔ اصل میں اس کا اصطلاحی معنی تو یہ ہے جو کسی کے لیے سفارش کرے، لیکن جو سفارش کرتا ہے وہ دراصل دو آدمیوں کو ایسے ملا دیتا ہے آپس میں، یا ان کے کام ہو جاتے ہیں، کام اس کے مل جاتے ہیں، لہذا اس کا جو لغوی اصطلاحی معنی ہے وہ ہے جوڑا، دو آدمیوں کا اکٹھا ہو جانا۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ یا تو جوڑا ہیں یا وطر ہیں۔ اب اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس ساری کی ساری اللہ نے قسم کھائی۔ اور بعض لوگوں نے وطر سے مراد خود اللہ کی ذات لی ہے، اللہ وطر یحب الوطر۔ اللہ تعالیٰ نے شف کہہ کے کائنات کی جتنی بھی جوڑا جوڑا چیزیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے، اور ہر چیز جوڑا اس اعتبار سے ہے، نر اور مادہ ہے، مرد اور عورت ہے، اور سردی اور گرمی ہے، روشنی اور تاریکی ہے، آسمان ہے اور زمین ہے، ہر چیز کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس لیے جوڑے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی مخلوق ہے پیدا کی ہوئی اس کی قسم کھائی، اور پھر وطر جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بھی کھائی ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے نظام کائنات کے حوالے سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تاریخیں جو ہیں وہ بدلتی ہیں شیخ اور وطر کے حساب سے، ایک آتی ہے، پھر دو آتی ہے وہ جفت ہے، پھر وطر آتی ہے وہ 3 ہے، پھر جفت آتی ہے وہ 4 ہے، پھر وطر آتی ہے وہ 5 ہے۔ اس اعتبار سے وہ گویا کہ ایک اسی نظام کائنات کے حوالے سے کہ گردش لیل و نہار جو ہے یہ ہمیں اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو کنٹرول کرنے والی ذات، اس کو چلانے والی ذات بڑی حکمتوں والی، بڑی قدرتوں والی اور بڑی طاقتوں والی ہے، اور جو ذات اس نظام کو آج چلا رہی ہے وہ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے کہ سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے اور پھر ایسا ہی ایک نیا نظام بنا دے۔ باللیل اذا یس، اور پھر قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ اس کے بھی 2 مفہوم مفسرین نے لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ یسر جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ چلا، وہ چلتا ہے، یہ چلا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ رات خود چلی، اور ایک معنی یہ ہے قسم اس رات کی جب وہ چلا۔ دونوں یعنی اس میں گنجائش موجود ہے کہ رات جب چلی یعنی جب گزر گئی اور اس کے بعد فجر طلوع ہو گئی، یعنی وہی گردش لیل و نہار کے حوالے سے۔ اور دوسرا اگر معنی اس کا لیا جائے قسم ہے رات کی اور اس کی جو چلا، تو اس سے مراد پھر معراج کی رات ہو جائے گی، جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، یعنی معراج والی رات کی قسم، یوں سمجھ لیجئے کہ معراج والی رات کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اگر ان باتوں کی عظمت کے اعتبار سے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی عظمت کی وجہ سے یہ قسم کھائی ہے تب بھی، اور اگر نظام کائنات کے حوالے سے کہ وہ ذات جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، گردش لیل و نہار جس کے ہاتھ میں ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، رات جاتی ہے، پہلے 10 راتیں آتی ہیں، پھر اگلی 10 آتی ہیں، پھر اگلی 10 راتیں آتی ہیں، اور پھر کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، خواہ وہ جوڑا ہیں یا وطر ہیں، ان سب کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کے حوالے سے کھائی ہے۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ ان ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور جزا و سزا ہو کے رہے گی، جنت اور جہنم تمہارا آخری ٹھکانہ ہوگا، یہ بات پکی ہے، یہ بات ہو کے رہے گی، اور اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان باتوں کی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ تیسرے پارے پہ میں خاص طور پہ جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں ان سب میں بہت زیادہ زور ہے قیامت پہ، اور اسی سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا پکا کیسے ہو گیا تھا۔ مکے ہی کی زندگی تھی جس میں خباب بن ارت جو ہے وہ کوئلوں پہ لیٹتے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رکھی تو بچ جاتے۔ حضرت بلال مکے کی تپتی ریت پہ لیٹتے اور اپنے موقف پہ عہد پہ قائم رہتے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آخرت کا تصور انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، اور ہر لمحہ انسان کے سامنے آخرت رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے ایمان میں ذوق پیدا ہو یا انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرے۔ بار بار بڑا زور دیا گیا ہے، اور یہی وجہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہجرت کر کے جا رہے تھے حبشہ میں، تو کافر نے مشرک نے روک لیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ تم جیسا آدمی تو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ امان دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے مکہ میں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب رات کو اٹھ کے تلاوت کرتے یا دن کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہجوم اکٹھا، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا مشرکوں اور کافروں کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت سننے کے لیے۔ اور جب کافروں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے جو امان دینے والا تھا ابو البختری، اسے بلا کے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو گمراہ کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو امان دینی ہے تو اسے یہ کہو کہ قرآن اس طرح اونچی آواز سے نہ پڑھے۔ اب یہی وہ صورتیں تھیں جو مکہ میں اتری ہوئی تھیں، جن کی بار بار اس طرح سے وہ تلاوت کرتے تھے اور اس طرح وہ دلوں میں بیٹھ جاتی تھیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی تھی۔ ایسے لوگوں کے دل جو ہے وہ کھنچے چلے آتے تھے انہی آیتوں کی طرف جن کا تعلق قیامت کے ساتھ تھا کہ قیامت کو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان آیات پہ اور ان صورتوں پہ بھرپور توجہ خود بھی دی جائے اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو بھی ان آیتوں پہ اور ان صورتوں پہ توجہ دینے کی، اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل کیا فی ذالک، ذالک کا اشارہ قسموں کی طرف ہے، جی ہاں ان قسموں کی طرف ہے کہ یہ جو قسمیں کھائی گئیں، حل فی ذالک کیا ان قسموں کے کھانے میں، قسم لذی حجر، حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو، پتھر کو، اور پتھر کی وجہ سے ہر رکاوٹ کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ پتھروں سے جو چار دیواری بنائی جائے اس کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ عقل کا کیا معنی ہے؟ عقل کا معنی بھی رکاوٹ ڈالنا۔ دیت کا کیا معنی ہے؟ رکاوٹ ڈالنا۔ یہ دیت کو بھی عقول کہا جاتا ہے، اور عقول دیت کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے یا رکاوٹ اس لیے کہ جب انسان ایک قتل کر کے اس کی دیت ادا کرتا ہے تو آئندہ کے لیے وہ رک جاتا ہے اس کام سے۔ عقل کو رکاوٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو خسارے سے، نقصان سے، تباہی سے بچانے کے لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اور انسان گناہوں سے، برائیوں سے، خسارے سے، نقصان سے رک جاتا ہے ایسے کاموں سے۔
اور ہجر کا معنی بھی رکاوٹ ہے، پتھر ہے لیکن رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اسی اعتبار سے ہجر کا معنی عقل کیا گیا ہے، اس کا معنی بھی رکاوٹ ہے، اس کا معنی بھی رکاوٹ ہے، لہذا ہجر کا معنی عقل، اور ذی ہجر عقل والے۔ حل فی ذالک، کیا ان قسموں میں کافی قسم نہیں ہے لذی ہجر عقل والوں کے لیے؟ سوال ہے، یہ استفہام ہے کہ جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں کیا یہ عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفہوم اس کا یوں بنے گا کہ جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں کیا عقل والوں کے لیے، سوچ رکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی قسم بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، قسم کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی بات پہ گواہ بنانا۔ جب انسان یہ کہتا ہے جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس کا کیا معنی ہے؟ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے یہ، ایسے معمولی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی ایسے عادت ہوتی ہے تو یا قسم سے قسم سے قسم سے بلا سوچے سمجھے، حالانکہ یہ بہت عیب والی بات ہے، انسان کو بہت سوچ سمجھ کے قسم اٹھانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اور ان چیزوں کو گواہ بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھائیں یا دوسری چیزوں کو گواہ بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا عقل مند لوگوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ ان چیزوں کی قسم اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کا کیا عقل مند لوگوں کے لیے، سوچ بچار رکھنے والوں کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس سے بڑے بڑے عقل مند لوگ جو ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بڑے بڑے عقل مند لوگ جو ہیں اس سے غافل ہیں۔ اس لیے یہ جو عقل مندی اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون آدمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو قبر کی تیاری کرے، جو آدمی اپنی قبر کی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو ان قسموں کی اہمیت کو سمجھ جائے اور جس بات پہ اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہیں اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ وہ ہونے والی ہے یا وہ واقعی ایسے ہے۔ اور مفسرین نے ایک آیت کو ان قسموں کا حوالہ بتایا ہے کہ یہ قسمیں جس بات پہ کھائی گئی ہیں وہ بات چند آیتیں چھوڑ کے آگے آ رہی ہے، اور وہ آیت ہے 14 نمبر جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ لوگوں یاد رکھو اللہ تمہاری گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تمہاری گھاٹ میں ہے۔ یہ ہے وہ بات جس میں قسم کھائی گئی ان باتوں کی، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عقل مند لوگوں کے لیے یہ تو قسمیں بہت کافی ہیں اور کسی قسم کھانے کی اب ضرورت باقی نہیں ہے۔ جتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں یہ بہت ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، اور ان کے دلوں میں یہ بات اب بیٹھ جانی چاہیے، ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور گھاٹ میں ہے، جب وہ چاہے گا پکڑ لے گا اور سزا جزا کا سلسلہ شروع کر دے گا۔ لیکن وہ بات جس پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، وہ بات ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی کی چند مثالیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی مثال فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں
کذالک نصرف الآیات کہ لوگوں ہم اپنی باتیں بار بار تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، تاکہ کوئی کسی طرح سمجھ جائے، کوئی کسی طرح سمجھ جائے۔ الم تری کیفا، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیفا کیسے، فعل کیا ربوں کا تیرے رب نے بے عاد کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عروج عطا فرمایا، بڑی قوت عطا فرمائی، وہ یہی قوم عاد تھی۔ نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، بلکہ پڑپوتا کہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام تھا، سام کے بیٹے کا نام ارم ہے، اور ارم کے آگے دو بیٹے ہیں آبر اور آس، اور آبر کی اولاد سے بیٹا ہے آد، اور آس کی اولاد سے بیٹا ہے سمود۔ یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، چچا تایا کے بیٹے ہیں آد اور سمود، اور ان سے آگے جو نسل چلی وہی قوم آد اور قوم سمود کہلائی۔ آد کا نمبر پہلے ہے، سمود کا نمبر بعد میں ہے۔ اور قوم عاد کی طرف نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ اور ان کا علاقہ کون سا تھا؟ حضرموت کا یمن کا علاقہ۔ قوم عاد کا علاقہ یمن کا حضرموت وغیرہ کا علاقہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور قوم سمود جو ہے اس کی طرف کون تھے نبی؟ صالح علیہ السلام، اور ان کا علاقہ حجاز سے تبوک کے راستے میں مدائن صالح کا علاقہ پڑتا ہے، وہ علاقہ ہے اس قوم کا۔ اور پہلی جو قوم ہے عاد والی، اس کو عاد اولا اور عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ارم ان کے دادے کا نام تھا، کبھی اس کو باپ کے نام سے، جیسے یہاں آپ نے اکثر رواج دیکھا ہے کہ دادے پر دادے کا نام بھی ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات دادے کے نام سے ہی اولادوں کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح عاد اولا اور عاد ارم، یہ دونوں نام استعمال ہوئے ہیں قوم عاد کے لیے۔ عاد کا نام جو ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے، اور عاد ارم جو ہے وہ اس کے دادے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عاد جو عاد ارم ہے، یعنی ارم کی اولاد سے ذات العماد۔ عماد کا معنی عمود کسے کہتے ہیں؟ ستون کو۔ عمد اس کا واحد ہے ستون، ستونوں والی عاد ارم یا ستونوں والے عاد اولا۔ ستونوں والے انہیں کیوں کہا گیا ہے؟ ستونوں والے دو وجہ اس کی بیان کی ہے مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ وہ دراز قد تھے بہت، اور دوسرا کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کا آغاز انہوں نے کیا تھا ستونوں کے ساتھ، ستونوں کا سہارا دے کے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کا آغاز انہوں نے کیا تھا، لہذا انہیں ذات العماد کہا گیا ہے، ستونوں والے۔ اور اس کی ایک اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عاد کا بیٹا، ایک بیٹا شداد تھا، اور اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ اور تاریخ میں یہ بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے شداد کے بارے میں کہ بڑی محنت کر کے اس نے جنت بنوائی دنیا میں، کہ اللہ کے مقابلے میں نے جنت تیار کروائی ہے دنیا میں، بہت کچھ تھا اس میں، جو کچھ بھی اس وقت وہ کر سکتا تھا کیا اس نے۔ لیکن جب جنت مکمل ہو گئی تو جنت کا نظارہ کرنے کے لیے اپنے امراء اور وزراء اور جتنے بھی کبیر لوگ تھے سب کو ساتھ لے کے جنت میں
نظارہ کرنے کے لیے داخل ہونے لگا تو ایک پاؤں اندر تھا ایک پاؤں باہر تھا. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر. دیکھ نہیں سکا, نصیب میں نہیں تھا. اور اسرائیلیات کی باتیں ہیں, نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تقریب کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا اسرائیل سے کہ تم لوگوں کی روح قبض کرتے ہو اور اتنے لوگوں کی روح قبض کر چکے ہو, تمہیں کبھی کسی پہ ترس اور رحم آیا ہے روح قبض کرتے ہوئے؟ اسرائیل نے کہا یا اللہ 2 دفعہ مجھے رحم آیا ہے, ترس آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کب؟ اسرائیل کہنے لگے کہ یا اللہ سمندر میں کشتی جا رہی تھی اور آپ نے کشتی کو توڑنے کا حکم دیا اور ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ تھا, لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لو, بچے کو زندہ رہنے دو. سارے بندے ڈوب گیا کشتی والے اور بچے کی ماں بھی ڈوب گئی, اور وہ بچہ جو تھا وہ کشتی کے تختے پہ زندہ رہا. اور اس وقت مجھے اس کی ماں کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا رحم اور ترس آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے چند ماہ کا, اور اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا ہے, یہ بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ اور دوسری دفعہ مجھے ترس آیا اس آدمی پہ جس نے جنت تیار کی تھی اور بڑے شوق سے اپنے لاؤ لشکر کو وہ دیکھنے کے لیے جانے لگا, تو ایک قدم اندر تھا ایک بار, اور آپ نے فرمایا کہ اس کی روح قبض کر لو یہیں پہ. میں نے اس کی روح قبض کر لی. ان 2 آدمیوں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے بڑا ترس آیا اور بڑا رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بچہ تھا سمندر میں جس کو زندہ رکھا تھا میں نے, یہ وہی بچہ تھا جس نے جنت تیار کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے وہی جو جنت تھی ارم, اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی الم تری کیف فعل ربک بعاد, کہ ہم نے عاد پہ کیسا عذاب بھیجا. وہ عذاب یہی تھا کہ اس کی جنت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. بہرحال اس کے جو عاد پہ عذاب ہے یا اللہ کی پکڑ ہے, اس کا تذکرہ باقی صورتوں میں بھی واضح طور پہ موجود ہے کہ مجموعی طور پہ پوری قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. خواب و عذاب اس شداد کی جنت کے حوالے سے ہو یا پوری قوم کے حوالے سے ہو, لیکن وہ معروف ہے کہ قوم عاد پہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے, قیامت پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب آیا ان پہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, التی وہ قوم لم یخلق, کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے اور صیغہ مضارع مجہول ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لم یخلق, نہیں پیدا کی گئی, مثلها اس جیسی, فی البلاد ملکوں میں, یعنی اپنے وقت میں اتنی بڑی وہ طاقت تھی, اتنی بڑی قوت تھی کہ اس کے ٹکر کی کوئی دوسری طاقت نہیں تھی پوری دنیا میں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. آج جو تھے وہ اتنے طاقتور تھے زمین میں, اتنی قوت والے تھے زمین میں کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں زمین میں ناحق تکبر کیا, اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا من اشد منا قوہ, کہ دنیا میں ہمارے مقابلے کی کون سی طاقت ہے. اللہ کو بھی بھول گئے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ہم سے بھی زیادہ طاقت والا ہے, لیکن ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا. طاقت تو اللہ نے دی تھی, قوت بھی اللہ نے دی تھی, ان کو جو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا تھا ان جیسا کوئی نہیں تھا, وہ سارے کے سارا اللہ کا دیا ہوا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو بھول گئے, اللہ کی قوت کو بھول گئے, اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ من اشد منا قوہ, طاقت میں اور قوت میں ہمارے مقابلے کا اور کون ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم دوسروں پہ چڑھائی کرتے ہو, دوسرے ملکوں پہ حملے کرتے ہو, تو اس طرح پکڑتے ہو انہیں, اس طرح ان کو سزا دیتے ہو جس طرح بڑے جبار ہو تم زمین میں. ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں,
اور قیامت تک کے لیے ہے قرآن جی، یہ شیشہ ہے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے قوموں کے لیے۔ جو بھی خناس جس کے دماغ میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے وقت تو مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے پکڑنے کا وقت یہ ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرے کوئی قوم، اللہ اور اس کو سزا نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان قوموں کے ذکر ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں جو اللہ سے باغی ہو گئی، اللہ سے سرکشی اختیار کی، نافرمانی کی پیغمبروں کی، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہمارا پکڑنا کیسا تھا، ہماری سزا کیسی تھی ان کے لیے۔ آگے پھر دوسری قوم وہی نوح علیہ السلام کی جو دوسرا بیٹا تھا سمود، جو آگے اس سے قوم چلی، آج ہلاک ہو گئے آگے اللہ، اور اس کے بعد قوم سمود آئی دوسرے بھائی کی اولاد، اس کو آج اخرا بھی کہا جاتا ہے اور قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تو نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا طرز عمل اختیار کیا قوم سمود کے ساتھ، الَّذِينَ جَابُوا، جنہوں نے تراشا تھا صخرہ پتھروں کو، بالواد وادی میں پتھروں کو تراش تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو فن دیا تھا کہ صرف اپنے گھر ہی نہیں بلکہ شہروں کے شہر انہوں نے پتھروں کو تراش کے، پہاڑوں کو تراش کے شہروں کے شہر آباد کر دیے پہاڑوں کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ تم بے مقصد پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے گھر بناتے ہو۔ فرمایا کہ اس قوم سمود کو بھی جب انہوں نے انکار کیا قیامت کا، جزا سزا کا، سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے، تو ان پہ بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آیا۔ آگے فرمایا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو بھی اس کے ساتھ بھی دیکھو اللہ نے کیا کیا، جو کہ میخوں والا تھا۔ اوتاد کا واحد کیا ہے؟ وتد ہے، واو تا دال، وتد اس کا واحد ہے۔ اور فرعون کو میخوں والا مفسرین نے لکھا ہے دو وجہ سے کہا گیا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ جب وہ سزا دیتا تھا لوگوں کو تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا عذاب دینے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ اس کا لاؤ لشکر جس کی وجہ سے اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی، بڑی جمی ہوئی تھی، اور اس کی پولیس اور اس کی فوج اور لاؤ لشکر جو ہے وہ اتنا مضبوط اسے بنایا ہوا تھا کہ اسے ذی الاوتاد کہا گیا، میخوں والا، اس کے لاؤ لشکر کی وجہ سے، یا پھر جو سزا دیتا تھا میخوں کے ذریعے اس وجہ سے کہا گیا کہ فرعون کو بھی دیکھو ہم نے کیسا اس کا حشر کیا، کیسی سزا دی اسے، کس طرح پکڑا۔ الذین طغوا فی البلاد، الذین، یہ وہ ساری قومیں ہیں طغوا، جنہوں نے طغیانی کی، جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے بغاوت کی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، فی البلاد، ملکوں میں اپنی حد سے بڑھ گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا، اور بہت زیادہ فساد اور فتنہ برپا کیا ملکوں میں۔ اور وہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ آخرت کے انکار کا، کہ اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے۔ اس کے انکار کی وجہ سے انسان باغی اور سرکش بنتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ اندر ایک ضمیر بیٹھا ہے یا یہ عقیدہ بیٹھا ہے کہ اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جب تک انسان اپنی اس حد کے اندر رہتا ہے، اپنی حد سے باہر نکلتا تب ہے انسان، جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، قیامت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دہرایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
فصبا علیہم ربک صوت عذاب، فصبا اور برسایا علیہم اوپر ان کے ربک تیرے رب نے صوت عذاب، صوت کا معنی کوڑا، اصل میں صوت کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو ملا دینا آپس میں، کوڑا جب مارا جاتا ہے تو گوشت اور خون مل جاتے ہیں آپس میں، لہذا اس کا اصطلاحی معنی کوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تباہی اور ہلاکت ان پہ برسائی کہ سب کچھ ایک ہو گیا، زمین کے برابر کر دیا، ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا ان پہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب کے ذریعے پکڑا، اللہ نے عذاب بھیجا اپنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ سورہ حاقہ میں یہاں تو 3 قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم فرعون کا۔ سورہ حاقہ کے ابتدا میں بھی ان تینوں قوموں کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ تینوں قومیں اپنے اپنے وقت میں پوری دنیا کی سپر پاور تھیں، سب میں بڑی طاقت تھی، ان کے ٹکر کی کوئی دوسری طاقت تھی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں کی مثالیں دے کے بار بار کفار مکہ کو بھی یہ بات جتلائی ہے کہ ان کے مقابلے میں تم تو کچھ بھی نہیں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو، حالانکہ ان قوموں کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اور بات وہی ہے، وہاں پہ اللہ نے آغاز ہی قیامت سے کیا، الحاقہ تم الحاقہ، وہ چیز جو سچی ہونے والی ہے، وہ چیز جو حق ہونے والی ہے، وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا جانو وہ حق ہونے والی بات کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ فرمایا کذب سمود وعاد بالقاریہ، کذب سمود وعاد بالقاریہ، یہ تھا جرم کا ان کا، کذبت جٹلایا سمود و قوم سمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقاریہ قیامت کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ان کی فرد جرم بتا دی کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا، قیامت کو جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ باغی اور سرکش ہو گئے، اور ان کی بغاوت اور سرکشی کے نتیجے میں فاما سمود، جو سمود تھے، اہلکوا بالطاغیہ، ایک زبردست چیخ اور زبردست زلزلے میں ان کو آ لیا، ہلاک کر دیا۔ فاما عاد، اور جو قوم عاد تھے، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، ایک شدید طوفانی آندھی نے ان کو آ لیا، ہلاک کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک وہ منحوس ہوا ان پہ مسلط رہی۔ فترى القوم فيها سرى كأنهم أعجاز نخل خاوية، اور وہ اس طرح ہلاک ہوئے، کٹ کٹ کے نیچے گرتے رہے، جس طرح خالی کھجور کے تنے کٹ کے نیچے گرتے ہیں، اس طرح سارے کٹ کے نیچے گر گئے۔ فترى القوم فيها فهل ترى لهم من باقية، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آدمی باقی بچا؟ پہلی جو قوم عاد تھی ان میں سے بھی اور قوم سمود میں سے بھی کیا کوئی ایک بھی آدمی ہماری عذاب سے، ہماری پکڑ سے بچ سکا؟ نہیں بچ سکا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری قوم جس کا ذکر فرمایا وہ قوم فرعون ہے۔ وجا فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور یہی گناہ کیا فرعونیوں نے۔ کون سا گناہ؟ قیامت کو جھٹلانے والا، یہی جرم عظیم، اسی جرم عظیم کے مرتکب فرعونی ہوئے، اور وہ قومیں جو فرعون سے پہلے تھیں، والمؤتفقات، اور الٹائی گئی بستیوں والے لوگ، ان کا جرم بھی یہی تھا کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ الٹائی گئی بستیوں والے کون؟ قوم لوط، ان کا بھی یہی جرم تھا۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بات نہ مانی، رسول کو جھٹلا دیا۔ فأخذہم اخذۃ رابیہ، اور اللہ تعالیٰ نے شدید پکڑ کی ان کی اس دنیا میں پکڑ تھی، اور آخرت میں تو بڑی شدید پکڑ ہوگی۔
آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا، آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی جس پہ وہ قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ حاصل ہے، وہ صرف ان قوموں کے لیے نہیں ہے جو تباہ ہوئی، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، جتنی بھی قومیں آنے والی ہیں، سب کو تنبیہ کی گئی ہے، سب کو یہ سبق اور نصیحت کی گئی ہے، سبق دیا گیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے ان ربک لبالمرصاد کے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس طرح آگ کی گھاٹ میں بیٹھا تھا، جس طرح فرعون کی گھاٹ میں بیٹھا تھا، جس طرح سمود کی گھاٹ میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ تمہاری گھاٹ میں بھی بیٹھا ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اللہ سے، فتق اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، درس ہے، عبرت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد کے لوگوں اللہ تعالیٰ تمہاری گھاٹ میں بیٹھا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، تمہاری پوری طرح نگرانی کر رہا ہے۔ انسان کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بعض کمزوریاں بتائیں، اور یہ کمزوریاں آخرت کی غفلت کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں، آخرت کو بھول جانے کی وجہ سے یا آخرت پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ کمزوریاں آتی ہیں۔ یہ ایک فطری نتیجہ ہے آخرت پہ ایمان نہ لانے کا یا آخرت کو بھول جانے کا، کہ انسان مکمل طور پہ مادہ پرست ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ جو ہے وہ پوری طرح مادیت والی ہو جاتی ہے۔ اس کی سوچ کے خانے میں اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ یا اللہ کی جزا یا اللہ کا انعام وہ کوئی چیز نہیں رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے، ویسے مراد تو کیونکہ کافروں کا ہی پیچھے مضمون آ رہا ہے، اور یہ سوچ ہے تو انہی کافروں کے حوالے سے، اور اگر مسلمانوں میں یہ سوچ آ جائے تو یہ کافرانہ سوچ ہی ہے مسلمانوں میں بھی۔ مسلمان کی یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے۔ مسلمان کو تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بڑی اچھی تعلیمات دی ہیں اس کے برعکس۔ یہ حال جو ہے اگر کسی مسلمان کا ہے تو اس کو بھی اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کافر کی علامتیں ہیں اللہ نے جو بتائی ہیں۔ یہاں انسان کا نام جو اللہ نے لیا وہ کافر انسان کا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ کافر انسان جو ہے اس کا حال یہ ہے اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ابتلا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد میں کر ریاض کا صیغہ۔ ابتلا کا معنی مبتلا کا لفظ تو بڑا استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ مبتلا کا معنی کسی بات سے آزمانا، آزمائش کرنا، امتحان میں ڈالنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا رب اس کا رب، جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اور اس کو عزت دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اپنی نعمتیں دیتا ہے، اس کو مال بھی دے دیا، گھر بار دے دیا، بیوی بچے دے دیے، جہاں اقتدار دے دیا، عزت دے دی، ساری چیزیں دے دی، کس لیے؟ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ان چیزوں سے یہ دماغ خراب کرنے کے لیے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، تکبر پیدا کرنے کے لیے، اکڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ نہ یہ ڈگریوں کی وجہ سے آتی ہیں چیزیں، نہ یہ اپنے علم کی بنیاد پہ آتی ہیں۔ یہ کافروں کی سوچ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اوتی تو علم نہیں دی۔ قارون نے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ جو خزانے، یہ مال دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ عزت، یہ وقار، اوتی تو علم نہیں دی، یہ تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی مشقت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے، اپنی لیاقت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ مال کمایا میں نے۔
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ جو عزت تمہیں ملی ہے یہ عزت تم نے خود حاصل کی ہے، یہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ مال تم نے خود حاصل کیا ہے، یہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے یہ تم نے خود علم حاصل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، یہ علم بھی، یہ صحت بھی، یہ جوانی بھی، یہ گھر بار بھی، اولاد بھی، بال بچے بھی، جو کچھ بھی ہے واللہ العظیم یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے اور بڑی سخت آزمائش ہے، پل صراط سے گزرنا ہے یہ دنیا کی زندگی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ چیزیں حاصل کر کے تکبر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش بن جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان بن جاتے ہیں یہ چیزیں حاصل کر کے، اور ہر وقت ان کی زبان پہ یہ رہتا ہے جی میں نے بنا لیا، میں نے کر لیا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ بنا دیا، میں نے ریسرچ کر دی، میں نے یہ ایجاد کر لیا، میں نکلتی نہیں دماغ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ یہ ساری باتیں جتلائی ہیں کہ جب میں انسان کو دیتا ہوں یہ چیزیں، عزت بھی دیتا ہوں اور باقی نعمتیں بھی دیتا ہوں تاکہ اس کو آزماؤں۔ فیقول ہو تو انسان، مادہ پرست انسان، کافر انسان، اللہ کو بھولا ہوا انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ ہاں جی، بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے۔ کرتے کیا ہو اللہ کا دیا لے کے؟ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ کبھی اللہ کو یاد بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ کبھی اللہ کی کتاب کو کھول کے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کوئی اللہ کے رسول کی شرم ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ اللہ کی حیا ہے یا تمہارے اندر یا نہیں؟ یا نیا ہاضا من فضل ربی لکھا ہوا ہے؟ ہاضا من فضل ربی تو اس لیے ہے لیبلونی، وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہاضا من فضل ربی، یہ اللہ نے مجھ پہ فضل اس لیے کیا لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے۔ سورہ ملک میں یہ آیت نہیں پڑھی ہم نے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں، جتنے بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری ہم نے تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ آزمائے تم کو، تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا اللہ کو بھولتے ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ بڑا خوش ہے مجھ سے، ربی اکرمن، وہ جی بڑا اللہ کا فضل، بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کرم کرتا ہے، لیکن اس کا کرم زبان سے نہیں، اس کا عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ کرم ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے اگر انسان کو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے، کسی کو 4 پیسے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو آرام اور آسائش مہیا کیا ہے اس دنیا میں، اس میں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی، یا کوئی اور ابتلا نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ساتھ میری آزمائش کر رہا ہے۔ اور نہ ہی یہ دعا میں بات آنی چاہیے کہ میں اللہ کا بڑا محبوب اور بڑا اللہ مجھے اچھا سمجھتا ہے۔ یہ جو تقسیم ہے دولت کی اور نعمتوں کی، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت اور حکمت پہ مبنی ہے، یہ اس بات پہ مبنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے تب وہ بندے کو دے رہے ہیں، اور کسی کو نہیں دے رہے تو اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور وہ جو اذا مبتلا ہو، جب اس کو آزمایا، فقدر علیہ رزقہ، قدر کیا معنی قدر؟ تھوڑا، اندازے کے ساتھ دینا، بے حساب میں دینا، اندازے سے دینا، تھوڑا دینا۔ فقدر علیہ رزقہ، اور تنگ کیا اس کے اوپر اس کا رزق، تنگ کیا اس کے اوپر اس کا رزق۔ فیقول، پھر وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے
اہانا وہن کسے کہتے ہیں؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا۔ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جو مشرک ہیں ان کا معاملہ، جو امیدیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے حضرت صاحب سے یا پیر صاحب سے، وہ اسی طرح جیسا مکڑی کا جالا ہوتا ہے، پھونک مارے سے اٹھ جاتا ہے۔ یہی معاملہ مشرکوں کا ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے گھروں سے سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمایا کہ آہانن، اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ جب انسان اللہ آزماتا ہے غربت کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، تو انسان ذرا فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ نے سانو پیدا کر کے بھول ہی گیا ہے۔ ہم نے تو کبھی دنیا میں آرام دیکھا ہی نہیں، اللہ نے دوسروں کو نواز رکھا ہے، ہمیں اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آزماتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں جو ہیں انسان کی آزمائش سے خالی نہیں ہیں، دونوں میں آزمائش ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر ومن فتنۃ الغلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی دعا ہے، ہر آدمی کو مانگنی چاہیے۔ جب دولت بڑھ جائے تب بھی یہ فتنہ ہے، جب دولت بالکل گھٹ جائے غربت، یہ بھی فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر ومن فتنۃ الغنا، یا اللہ فقر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں اور غنا سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ انسان کو اوسط درجے کا اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کر دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ فرمایا کہ قد افلح من اسلم، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، کنعہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ اسے قناعت کر لی کہ یا اللہ تو نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں، تیرا بڑا شکر ہے یا اللہ، جو بھی دیا ہے جتنا دیا ہے، فرمایا اس نے اس پہ قناعت کر لی، زیادہ کی ہوس اور زیادہ کی تڑپ اپنے اندر پیدا نہ کی، زیادہ کا لالچ اور طمع اپنے اندر پیدا نہ کیا۔ فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، اور پھر جتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ اسے قناعت کر لی۔ فرمایا کہ یہ جو کافر آدمی ہے، مادہ پرست ہے، وہ ہر معاملے میں دنیا کے سامنے رکھ کے سوچتا ہے اگر دنیا میں آرام ہے تو خوش ہے وہ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی تو اسے اللہ کا شکوہ اور اللہ کی جگہ فدا کرنا شروع کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بالکل ایسی ہی بات ارشاد فرمائی ہے، تائسا عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو درہم کا پتر ہے، دینار کا پتر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جب یہ دینار اور درہم دیا جاتا ہے تو اللہ سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہیں دیا جاتا تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تائسا، ہلاک ہو جائے، بن تاکا سا، اور ذلیل اور رسوا ہو، یہ مادہ پرست آدمی ہے، دنیا پرست آدمی ہے، مال پرست آدمی ہے، اس کا خدا مال ہے، اس کا الہ مال ہے، اس کی جان اور اس کی روح اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری مال کے اندر، مال کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ مال ہے تو خوش ہے، مال نہیں ہے تو اللہ سے ناراض ہے۔ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے یہ بندہ، اور فرمایا بن تکا سا، ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اور تیسری بات دعا سے آدمی کے لیے یہ فرمائی، وَإِذَا شِيكَ فَلَنْ تُكَشَا، اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اللہ کرے اس کا کانٹا کوئی نہ نکالے، اس سے مصیبت آ جائے اس کی کوئی مدد نہ کرے، اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس کی تکلیف دور نہ کرے، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کو یہ سمجھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، زندگی جو ہے وہ نام ہے دو چیزوں کا، شکر کا یا صبر کا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے، یا اللہ تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ سورہ کہف میں جس آدمی کا باغ تھا وہ اترایا اپنے باغ پہ، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں تو نہیں سمجھتا میری دولت کبھی ختم ہوگی یا میری دولت کبھی ہاتھوں سے جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس کا باغ ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرک بھی تھا کہ اس نے اللہ کو بڑھا دیا اور مادہ پرستی اختیار کی، دوسری چیزوں کو اپنا مقصد حیات سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْلَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے بدبخت انسان، جب تو اپنے باغ میں، اپنے گھر میں، اپنی منزل میں داخل ہوا، تیری زبان سے یہ بات کیوں نہ نکلی ماشاء اللہ؟ یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اتنا لے لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آدمی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ دیتا ہے، یہ ہمارے گھر ہماری بادشاہی ہے، ہمارے بال بچے ہماری بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اس کا گھر دیتا ہے، اس کو جسے چاہتا ہے بیٹھے بٹھائے چھین بھی لیتا ہے۔ 10,000 15,000 کی نوکری ہوتی ہے تو گلچھدے اڑانا شروع کر دیتا ہے، اور جب بے روزگاری کا ایک سال آتا ہے تو کنگال ہو جاتا ہے۔ تو ملک کا منتشا و تنزع الملک کا منتشا، بیٹے ہیں ان پہ تکبر ہے، غرور ہے، جتنے بچے ہیں اتنا پڑھے ہیں اتنا کماتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، بڑے انسان تکبر سے اور غرور سے ذکر کرتا ہے، آج میرا فلاں بیٹا فلاں جگہ پہ اتنا لے رہا ہے، کتنا وقت لگتا ہے اللہ کو واپس لینے میں؟ سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میں یہ ساری حالتیں آزمائش کے لیے ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک، خلق الموت والحیات، موت اور حیات جو کچھ بھی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں آزما رہے ہیں، ایک گھڑی بھی تمہاری اس آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مادہ پرست آدمی ہے جس کا دین اور ایمان مال اور دولت ہے، جس کی فکر اور سوچ کا مرکز اور محور جو ہے وہ صرف مال اور دولت ہے، جو صرف اپنے پیٹ کے ذریعے سوچتا ہے، فرمایا اس کا حال یہ ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کلا ہرگز یہ تمہارا طریقہ درست نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ درست نہیں ہے، یہ تمہارا طرز عمل ہرگز درست نہیں ہے کہ مال اور دولت آ جائے تو تم اللہ سے خوش ہو جاؤ، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو اللہ سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا کلا، یہ ہرگز